ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین، ظالمین، کاذبین، فاسقین، غاصبین، قاتلین من الاولین والآخرین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کل کی آیت کے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ آیات موجود ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ آیت ابتلا کے بارے میں ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ جو بھی روئے زمین پر بھیجا گیا ہے، جو بھی انسان ذریت حضرت آدم علیہ السلام میں سے جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب آزمائش کے لیے، یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پروردگار جو تھا وہ جانتا تھا کہ عالم ارواح سے ہی پروردگار جانتا تھا کہ کون سی بد لوگ ہیں، کون سے نیک لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود میدان عمل میں بھیجا تاکہ جزا اور سزا کے مستحق ہو جائیں۔ اور بلکہ آیت ہے کہ کیا یہ لوگ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو آزمایا جائے گا، اور جب یہ آزمائش میں پورے اتریں گے تو اس کے بعد یہ جزا اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ پروردگار یقیناً مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگار جانتا تھا کہ ان میں کتنی صلاحیت ہے، ان کے نفس میں کتنی وسعت ہے، اور پھر اس کے بعد لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ انسان کو پروردگار نے جتنی نفس کی وسعت دی ہے اتنا ہی مکلف بنایا ہے، اتنی ہی اس کی آزمائش کی ہے، جتنی اس کے اندر ایمان کی طاقت تھی، برداشت کی طاقت تھی، جتنی اللہ سے محبت تھی، اسی طریقے سے انسان کو آزمایا گیا ہے۔ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی وہ امتحان میں وہ کامیاب ہوگا۔ گویا یہ سارا کا سارا انحصار خدا سے محبت پر ہے، خدا کی قربت پر ہے۔ جو انسان جتنا خدا کے قریب ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پر یقین رکھے گا۔ مولا سجاد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ معرفت جس انسان کو ہے، اثبات توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو وہی ہے کہ پروردگار کو اس طرح تسلیم کرے کہ وہ پروردگار جو ہے وہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ وہ انسان کے پلک چپکنے سے واقف ہے، انسان کے دل کے رازوں سے واقف ہے، انسان کی سوچوں سے واقف ہے، انسان کی ظاہر ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو انسان نہیں جانتا کہ پروردگار کی حقیقت کیا ہے۔ انسان اپنے رب سے بہت دور ہے، تو اللہ نے اس کے نفس میں جتنی وسعت تھی، اس کا جتنا ظرف تھا، اس میں جتنی ایمانی قوت تھی اسے، اور پھر یہ جو آزمائش ہے اس کے لیے کہا گیا کہ پہلے بھوک اور پیاس سے آزمایا جائے گا، اس کے بعد یہ فقر جو ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، کہ بہت سے لوگ جو ہیں فقر میں مبتلا ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، گناہان کبیرہ و صغیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جس طرح کسی کا حق کھا لینا، غصب کر لینا، چوری کی طرف چلا جانا، کسی کو ڈاکہ ڈال دینا، کہ فقر سے انسان گھبرا کے اکثر واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں اور خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں، فقر سے، بھوک سے اور پیاس سے گھبرا کر۔
تو یہ پہلی منزل ہے امتحان کی کہ پروردگار جب دنیا میں بھیجتا ہے انسان کو تو وہ مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے. اور پھر ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں شدید آزمایا گیا، ان کے جسم کو صرف اور صرف کلمہ توحید اور کلمہ نبوت کی اقرار کی وجہ سے ان کے جسم کو آروں سے کاٹا جاتا تھا، انہیں انگاروں پر سلایا جاتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ جو ہیں، فرعون نے خود جو ہے شوہر تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، جس نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، اور صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی تھی. گویا ایمان جو باطل قوتیں ہیں وہ ایمان کی بھی دشمن ہیں، ایمان لانے والوں کی بھی دشمن ہیں، گویا وہ خدا کی دشمن ہے. ہم فرعون جیسے ظالم کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتا، گویا سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے. جو خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کو تسلیم نہیں کر رہا، جو خدا کے بھیجے ہوئے ائمہ طاہرین کی نافرمانی کر رہا ہے، ان پر ایمان نہیں لا رہا، جو نبوت کا منکر ہے، جو توحید کا منکر ہے، جو رسالت کا منکر ہے، جو ولایت کا منکر ہے، جو نبوت کا منکر ہے، گویا وہ دشمن خدا پہلے ہے. لعن اللہ، اس لیے کہ وہ پہلے خدا کا دشمن ہے، پھر وہ یقیناً جو جنہیں پروردگار نے منصب عطا کیے، منصب الہی عطا کی ہیں، وہ انہیں بھی تسلیم نہیں کرتا. مولا سجاد علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ مولا فلاں جگہ مومن ہیں، ایمان صاحبان ایمان ہیں، ان کی کثرت ہے. مولا نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ایمان لانے والے صاحبان معرفت جو ہیں وہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں. فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مقصر ہیں، کہ جو ہماری معرفت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم باذن خدا زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں، ہم تمام کائنات کے نظام کے نگران ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو میں مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں چاہوں تو میں باقر ہو جاؤں اور باقر مولا سجاد ہو جائے. مولا نے ایک شخص سے سوال کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، اور جب نظر اٹھا کر دیکھا تو مولا سجاد مولا باقر تھے، اور مولا باقر جو تھے وہ مولا سجاد کے وجود مبارک سے تھے. اور اسی پر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے اسرار سے واقف ہیں. فرمایا کہ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ مومنین کی نہیں ہے، وہ مقصر لوگ ہیں جو ہماری معرفت سے قاصر ہیں، یعنی جنہیں صحیح معرفت نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور یہاں خطبہ جو مولا سجاد علیہ السلام نے دیا تھا یزید کے دربار میں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے جو فرمایا تھا کہ پروردگار نے ہمیں 6 صفات ہیں جو عطا کی ہیں، ان میں پہلی جو صفت ہے وہ ہے علم. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اور علم کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ علم کائنات کا صرف علم نہیں ہے، وہ دنیا اور آخرت کا علم ہے، صرف شریعت کا علم نہیں ہے. ما کانا و ما یکون، جو تھا جو ہونے والا ہے، روز ازل سے روز ابد تک جتنے علوم ہیں ان سے معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ واقف ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ علم ان کے پاس ہے. ایسے ہی تو دعویٰ مولائے کائنات نے نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ سوال کرو مجھ سے اس سے قبل کہ میں تم میں نہ رہوں. کتنی اس جملے میں ایک حسرت بھی ہے، اور یعنی کہ کتنے غافل ہیں لوگ کہ مولائے کائنات جیسی ہستی جو ہے وہ درمیان میں موجود ہے، اور انسان مولائے کائنات سے علم لینے کی بجائے ایسے ایسے سوال کرتے تھے. مولا کون سے بچے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، مولا کون سے بچے ہیں، کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور کون سے جانور ہیں
جو بچے دیتے ہیں، مولا نے فرمایا جن کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں، جو چگتے ہیں۔ اسی طرح مختلف جو سوالات، فضول قسم کے سوالات تھے وہ کیے گئے مولا کائنات سے۔ کسی شخص نے کہا مولا آپ جواب دینے میں جلدی کرتے ہیں، مولا نے فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یبنا خطاب تم نے جواب دینے میں جلدی کی۔ کہا مولا میرا ہاتھ میرے سامنے ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارا ہاتھ تمہارے سامنے ہے، علی کے سامنے یہ کل کی کل کائنات جو ہے وہ علی کے سامنے ہے۔ یعنی اس جملے میں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کے درمیان موجود نہ رہوں، کہ علی علم کا باب ہے۔ رسول پاک فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی باب ہوا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس میں ایک یہ حکمت بھی ہے کہ جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، جو میری رسالت کو سمجھنا چاہتا ہے، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، جو خدا کی توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ در مرتضی، در امیر المومنین علیہ السلام پر آئے، اس در پر سر جھکائے کہ اسی در سے تمہیں علم ملے گا۔ اور دوسرا یہ بھی مقصد تھا کہ آپ نے چونکہ فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، کہ وہ آپ کی جو حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، انی تارک فیکم الثقلین، قرآن اور اہل بیت، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ قرآن اور علی ابن ابی طالب ائمہ معصومین۔ تو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے، کہ جو بھی سوال کرنا ہو، قرآن کو سمجھنا ہو، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ہو، تو یقیناً علی سے بہتر کوئی بھی قرآن کی تفسیر نہیں بتا سکتا۔ کہ ان کی سیرت کا نام جو ہے وہ عملی قرآن کی تفسیر ہے، اور ان کا جو کلام ہے وہ ناطق کلام ہے، امام الکلام ہے، امام کا کلام۔ تو مولا سجاد یہی فرما رہے ہیں یزید کے دربار میں کہ پروردگار نے ہمیں جو صفات عطا کی ہیں ان میں سے پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور وہ علم عطا کیا ہے کہ انگریز مفسر تھے، جب انہوں نے مولا کائنات کے خطبات کی جب تلاوت کی، جب انہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو حیران و شستر رہ گئے اور کہنے لگے کہ مولا کائنات نے کائنات کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، چیونٹیوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، درندوں کے بارے میں، کائنات ہوا کے بارے میں، فضا کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، چاند سورج ستارے کواکب کے بارے میں، مولا نے کائنات کے بارے میں اتنے مفصل جو خطبات دیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا تو علی کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے، یا علی مرتضیٰ تھے جو کائنات کی تخلیق کر رہے تھے۔ یعنی اس حد تک مفصل بیانات ہیں مولا کائنات کے۔ تو علم اور جنت کے بارے میں آپ نے فرمایا، فرشتوں کے بارے میں آپ نے بتایا، جنات کے بارے میں آپ نے بتایا، فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں آپ نے بتایا، عرش لوح و قلم کے بارے میں بتایا آپ نے، حوض کوثر کے بارے میں، جنت کے مقامات کے بارے میں آپ نے بتایا، اور اکثر جو تھا وہ آنے والے وقت کے بارے میں، یعنی کہ معصومین کی آمد کے بارے میں، ان کے اوقات کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مولا کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے کیا نشانیاں ہیں، تمام کے تمام علوم جو ہمیں ملتے ہیں وہ تمام کے تمام احادیث سے، معصومین علیہ السلام سے جو ہیں وہ سارے ہم پر آشکار ہوتے ہیں۔ تو مولا سجاد یہی بیان فرما رہے ہیں یزید کے دربار میں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا۔ حلم کیا ہے؟ بردباری ہے، تحمل ہے، حوصلہ ہے، کہ دشمن، بدترین دشمن کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ جناب رسول خدا کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ مدینہ سے باہر چوک پر کھڑے ہو کر کس طرح اعلان توحید کر رہے ہیں، کس طرح رسالت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ پر تنزیہ فکرات جو تھے وہ کسے جاتے تھے۔ جناب رسول خدا حلم عطا اللہ نے کیا تھا کہ سر جھکائے ہوئے خاموشی سے اس راہ سے گزر جاتے تھے، کبھی بری بات کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے
جب سخت لہجے میں کلام کرے تو دوسرا انسان جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے، لیکن یہ معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے، یہ مولائے کائنات کی سیرت رہی ہے، یہ مولا حسن مجتبیٰ کی سیرت رہی ہے کہ ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک شامی نے بد زبانی کی، بد کلامی کی مولا حسن مجتبیٰ کے سامنے، اور مولا حسن مجتبیٰ خاموش رہے۔ جب وہ بول بول کر بد کلامی کی حد کراس کر کے تھک چکا تو میرے مولا نے اسے مسکرا کر کہا کہ مسافر لگتے ہو، اگر تمہیں کچھ چاہیے، اگر تمہیں کچھ ضرورت ہے تو میں تمہیں زیادہ راہ میسر کروں، اگر بھوکے ہو تو حسن کا دسترخوان وسیع ہے، اگر تمہیں لباس چاہیے تو لباس لے لو۔ مولا کے گھر آیا اور کہا کہ بے شک پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اس نے امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے، امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے۔ یہی مولا سجاد نے فرمایا کہ پروردگار نے ہمیں صفات عطا کی ہیں، ان میں علم ہے، ان میں حلم ہے۔ ہم معصومین علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، مولا رضا شہنشاہ کی سیرت دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو تخت پر ہے، جو بادشاہ ہے، جو اپنے ہاتھ میں بظاہر دنیا کے تھوڑے سے زمین کے حصے پر بادشاہ بن کر اختیار ہاتھ میں لیے تخت و تاج کا مالک ہو کر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں زیادہ مرتبے میں بڑھ گیا ہوں، میرے پاس اختیار آ گیا ہے، میں چاہوں چند لوگوں پر حکومت کرنے سے پھر اونیت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے اس میں۔ لیکن جو حقیقی علم کے وارث ہے، جن کے پاس ولایت ہے، جن کے پاس امامت ہے، جو معجز نما ہستیاں ہیں، جو چاہیں تو پتھروں کو ہاتھ پر لیں تو پتھر ان کے ہاتھ پر، سنگریزیں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے لگے، جو چاہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، جو اشارہ کریں تو سورج اپنی جگہ سے غروب ہوا پلٹ آئے، اور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ جائے، کہ وہ معجز نما ہستیاں ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ ہر سال مولا سجاد علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا تھا، تو ایک سال جب وہ آیا تو اس کی بیوی نے کہا تم ہر سال جاتے ہو مولا زین العابدین علیہ السلام کے پاس، امام کے پاس جاتے ہو، وہ تمہارے ہادی ہیں، رہنما ہیں، تحفے لے جاتے ہو، لیکن تمہارے مولا نے تمہیں نہیں دیا اس کے بدلے میں تحفہ۔ تو یعنی کہ وہ دنیا کے حساب سے دیکھ رہی تھی، اس اجر و ثواب کو بھول گئی تھی کہ جو میرے مولا اس کا بدل آخرت میں عطا کرتے ہیں، اور یقیناً غائبانہ طور پہ جو مدد ہے، جو رزق ہے، جو روزی میں وسعت ہے، وہ بھی محمد و آل محمد کے صدقے میں ہے، کیونکہ پروردگار نے کائنات کو خلق ہی محمد و آل محمد کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ وہ شخص جب مولا کے پاس آیا تو مولا نے اسے فرمایا کہ ہاتھ دھلوا لو۔ اس نے پانی لیا، امام زین العابدین علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ مولا نے فرمایا کہ اور ڈالو پانی، اور ڈالو، یعنی کہ وہ پانی اس تشت میں گر گر کر ہیرے جواہرات کی شکل میں بدل گیا، اور جب وہ تشت بھر گیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اپنی زوجہ کو دینا، کہنا کہ مولا نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اور پھر وہی واقعہ ہے کہ وہ جب اگلے سال اس کی زوجہ نے کہا کہ میں بھی امام کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہوں، جب وہ اپنی زوجہ کے ساتھ آیا تو اس کی زوجہ کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ ہے، ایک کیا ہزاروں تاریخ بھری ہوئی ہے معصومین علیہ السلام کے معجزات سے، جناب رسول خدا کے معجزات سے، مولا کائنات کے معجزات سے، مولا حسن مجتبیٰ کے معجزات سے، مولا حسین کے معجزات سے، مولا سجاد کے 12 جو اوصیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی کہ مولا سجاد نے فرمایا میں چاہوں تو باقر ہو جاؤں، باقر چاہے تو مولا سجاد کی روپ میں آ جائے، اس لیے کہ حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حدیث میں یہ سب معجز نما ہستی ہیں۔ تو وہ جب اپنی زوجہ کے ساتھ آئے، ایک مقام پر سفر میں ہی اس کی زوجہ بیمار ہو گئی اور اس کا جو ہے اسے انتقال ہو گیا۔ وہ شخص مولا سے جب ملنے کے لیے آیا تو مولا نے فرمایا
کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تمہاری زوجہ جو ہے وہ تندرست حالت میں ہے۔ اور جب وہ واپس اس مقام پر پہنچا تو اس کی زوجہ زندہ تھی، تو اس نے کہا کہ ایک پر نور ہستی تھی کہ اس نے کہا کم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو میں اٹھ گئی۔ اور اس کے بعد وہ جب اپنے شوہر کے ساتھ مولا سجاد کی بارگاہ میں آئی تو ایک دم پر نور چہرہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس نے میرے بدن سے نکلی ہوئی روح کو میرے بدن کی طرف دوبارہ پلٹا دیا۔ گویا امام جو ہیں، امام کے پاس قدرت، دست الہی ہیں، ان کے پاس کائنات پر دنیا کے بادشاہ اور ہوتے ہیں اور امام اور ہوتے ہیں۔ امام چاہیں جس طرح نبی حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر نماز میں اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو درود سے سمجھیں، کہ درود میں ہے کہ اللہ محمد و آل محمد، کہ یہی ایک سلسلہ ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے وہ محمد و آل محمد ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل جو موضوع ہوگا اس میں دعا کے حوالے سے، کہ مولا سجاد کے جو صحیفہ کاملہ جو ہے ہمارے پاس ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر انسان کو مولا کے صحیفے کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو مولا نے دعائیں تعلیم کی ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ تمام کی تمام دعائیں ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مولا سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کریں کہ کس طرح مولا نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو مولا سجاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے۔ کتنے سخی ہیں، اتنے لجپال ہیں کہ جناب رسول خدا کے پاس جتنے سائل آتے تھے کہ رسول پاک حاجات ان کی پوری فرماتے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کا جب تک مال تھا، رسول خدا دین پر، غرباء پر، غریب مسلمانوں پر خرچ کرتے رہے، اور اس کے بعد کہ مولائے کائنات علیہ السلام جو تھے وہ حاجت مندوں کی حاجات پوری کرتے رہے، مشکل کشائی کرتے رہے، اور کوئی بھی سائل آ جاتا کسی اصحاب کے گھر سے اگر نہ بھی ملتا تو جناب رسول خدا بی بی فاطمہ الزہرا کے در پہ بھیج دیا کرتے تھے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں آئے گا، کہ جود و سخا ان کے در سے آج بھی وابستہ ہے۔ آج بھی نجف اشرف چلے جائیے، آج بھی کربلا چلے جائیے، آج بھی مولا رضا کے صحن شفا میں چلے جائیے، آج بھی کسی معصوم کی بارگاہ میں، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، امام علی نقی، امام حسن عسکری کی بارگاہ ہے، کسی بھی بارگاہ میں چلے جائیے، آج بھی وہاں حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، سوالیوں کے سوال پورے ہوتے ہیں۔ اتنے سخی ہیں کہ کبھی کسی سائل کو یہ خالی نہیں پلٹاتے۔ آج بھی مولا علی، مولا حسین کے حرم میں نابینا جاتے ہیں تو بینا ہو کر آتے ہیں، جن کی قوت گویائی نہیں ہوتی وہ جب اس در پہ جاتے ہیں۔ ایک خاتون تھی کربلا میں جس کا بیٹا کھو گیا، تلاش کرتی رہی، آ کے مولا کے روزے پر فریاد کرنے لگی کہ مولا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اور لیکن کچھ دیر بعد جب اسے اس کا بیٹا ملا تو وہ کلام کر رہا تھا، سجدہ شکر میں گری کہ مولا میں نے تو صرف اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا کھو گیا، مولا آپ نے تو اتنا کرم کیا ہے کہ میرا بیٹا جب مجھے ملا ہے تو میرا بیٹا بول رہا ہے، اسے قوت گویائی مل گئی ہے۔ آج بھی جو مریض جاتے ہیں وہ اسے شفا یاب ہو کے آتے ہیں، جن کی جو خود ابو تراب ہیں، میں قربان جو مولا کائنات پر ابو تراب ہیں، اور یقیناً جب ابو تراب کے قدم تراب پر پڑتے ہوں گے تو یقیناً وہ تراب، وہ مٹی مولا کائنات کے نقش پا کو، مولا کے قدموں کو بوسے دیتی ہوگی، کہ خوش نصیبی ہے کہ مٹی کا باپ ابو تراب جو ہے اس کے قدم جو ہیں وہ مجھ پہ آ رہے ہیں۔ زمین کی خوش قسمتی ہے کہ عرش والے جو ہیں
اس زمین پر اتر آئے ہیں۔ ہم حقیقی انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو خدا کا نور ہے، انوار قدسیاں ہیں، وہ ہمارے درمیان تھے۔ ہاں، یہ انسانیت کی، یہ بشریت کی، یہ آدمیت کی بدبختی ہے کہ معصومین کے موجود ہوتے ہوئے بھی انسان ان کے لطف و کرم کے فیض سے فیض یاب نہیں ہو سکی۔ تو مولا سجاد علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے کہ ایسی کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتی ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہیں، یہ مسافروں کو کھانا کھلاتی ہیں۔ یہ وہ در ہے کہ فرشتے بھی سائل بن کر جس در پہ آئے ہیں، وہ در بی بی فاطمہ الزہرا ہے، وہ در علی مرتضیٰ ہے، وہ در معصومین علیہ السلام ہے۔ کہ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب کوئی سوالی آپ کے در پہ آتا تھا، مولا سائل کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر سائل کے سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتے تھے۔ جو ان کے در پہ ایک دفعہ آ جاتا تھا وہ اتنا مال و مال ہو کر جاتا تھا کہ اسے پھر کبھی کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جناب رسول خدا سخی ہیں اور غنی ہیں، اور اسی طرح سخاوت مولا کائنات سے ہے کہ خود بھوکے رہ کر کہ جب سائل آتا تھا آپ کھانا غذا اٹھا کر افطار کے وقت، دن کو روزہ ہوتا تھا اور افطار کے وقت اگر کوئی مسکین بن کے آیا ہے، کوئی مسافر بن کے آیا ہے تو آپ اپنا کھانا جو تھے وہ ان کو دے دیتے تھے اور خود پانی پی کر شب کو سو جاتے تھے، اور صبح دوبارہ پانی پی کر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کہ یہ 3 دن تک مسلسل جو ہے جب ایسے ہی روزے رکھے گئے، ناتوانی بڑھ گئی، تو اس وقت جناب رسول خدا جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حالت ہے، تو جنت سے کھانے جو تھے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے کھانے جو ہیں وہ جنت سے آتے ہیں، جو چاہیں تو لباس جنت سے منگوا لیں، جن کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے۔ مولا فرماتے ہیں سخی ہیں، اور مولا سجاد ایسے سخی ہیں، ایسے مہمان نواز ہے مولا سجاد علیہ السلام کہ اگر دشمن بھی آپ کے در پہ آئے تو وہ بھی بے فیض ہو کر نہیں گیا۔ میں قربان جاؤں، مولا سجاد جو تھے ایک دفعہ حسین بن نمیر، یہ جناب مختار کا جب دور تھا، حسین بن نمیر جان بچاتا ہوا مولا سجاد کے در اقدس پر آ پہنچا۔ مولا سجاد سر جھکائے ہوئے، مولا 3 دن میرے مولا کا مہمان رہا، اور جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ مولا سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، کہا میں جانتا ہوں تو میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو۔ یعنی اتنی سخاوت کی انتہا ہے اس در پر کہ اگر کوئی دشمن بھی آ گیا ہے تو وہ بھی یہاں سے بھوکا اور پیاسا نہیں گیا۔ لیکن دنیا والوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ بے شک جو اللہ نے آزمائشیں ہیں، بھوک کی آزمائش ہے، انشاءاللہ تعالی کل مزید اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ بھوک سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے پروردگار نے آزمایا ہے انسان کو، جانوں کے نقصان سے آزمایا ہے، ثمرات کی کمی سے انسانوں کو آزمایا گیا ہے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، کہ جو صبر کرنے والے لوگ تھے، کہ جب بھی ان پر مصیبت آتی تھی کہتے تھے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ معصومین علیہ السلام نے ان 2 جملوں میں جو ہے انسان کو مقصد خلقت حیات کا جو مقصد ہے وہ بتا دیا کہ دیکھو یاد رکھو کہ مقصد حیات یہ کہ دنیا میں آئے ہو، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ جس کسی کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا تو پھر اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت بن کر نازل ہوتی ہیں، جو انسان کو باعث جزا، انسان کے لیے باعث جزا ہے، جزا کی مستحق کر دیتی ہیں۔ اور جو نافرمان ہیں، جو مایوس ہیں، جو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، جو شیطان کے رستے پر چلے جاتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے سزا ہے، وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے کہ ایام غم ہیں۔ چند جملے مصائب کے
کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ امام ہیں مولا سجاد کہ جن کی ساری زندگی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں گزری ہے. یہ وہ میرے مظلوم امام ہیں کہ جنہیں منصب امامت بھی ملا ہے تو جلتے ہوئے قیام میں ملا ہے. یہ وہ میرے مظلوم امام ہیں. یقیناً حضرت عباس شجاع ہے، شجاع ترین انسان ہیں کہ ثانی مولا کائنات ہیں. شہزادہ علی اکبر بہادر ہیں. یقیناً یہاں تو بچہ بچہ جناب اون محمد کی جنگ دیکھ لیں، شہزادہ علی قاسم کی جنگ دیکھ لیں، بچہ بچہ اس گھر کا یقیناً جعفر تیار ہے. لیکن امام سجاد علیہ السلام حضرت عباس سے زیادہ شجاع تھے کہ آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ملی کہ جب آپ شام کی قید سے رہا ہو کر میدان کربلا میں آئے ہیں اور آپ نے تربت کہیں حضرت عباس کی. ظاہر ہے یقیناً جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے پاس شہیدوں کے سر تھے. جب زائرین شام جاتے ہیں تو شام دربار یزید سے جب واپس آتے ہوئے راستے میں ایک قبرستان ہے جہاں شہزادی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک بھی ہے، اور اسی سائٹ پر تھوڑا سا قریب ایک مقام ہے جہاں پر مولا سجاد علیہ السلام نے شہیدوں کے سر کو غسل دیا تھا. میں یوں کہوں کہ چہرے خون آلود تھے، چہرے خاک آلود تھے کہ مولا سجاد خون کے آنسو بھی بہاتے رہے. کبھی علی قاسم کے سر کو، چہرے کو دھویا، باخون آلود بالوں کو، زلفوں کو دھویا. کبھی شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے، جبی کو چومتے ہوئے علی اکبر کے سر سے خاک اور خون صاف کرتے رہے. اور اسی طرح وہ سر لے کر آپ کربلا آئے، اور جب آپ کی نظر آپ نے وہ سر مبارک دفن کیے تو ایک دفعہ تربتوں کے درمیان کھڑے ہو کر مولا سجاد نے فرمایا تھا کہ چچا عباس، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بازو کٹا کے سو جانا آسان ہے. فرمایا اکبر، برچھی کھانا آسان ہے، قاسم کی زندہ لاش کی زندہ پامال ہونا آسان ہے. تو آواز آئی کہ کیا مشکل ہے سجاد؟ فرمایا کہ ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا مشکل ہے، جبکہ بے ردا مائیں بہنیں سامنے ہوں اور ظالم درے مارتے ہوں، تازیانے مارتے ہوں. کہ مولا سجاد علیہ السلام کی جو غربت کی انتہا ہے کہ اگر یہاں حضرت عباس علیہ السلام اس مقام پر ہوتے تو یقیناً یہ دیکھ کر حضرت عباس کی جان روح مبارک نکل جاتی. اگر آپ دیکھ لیتے کہ قاتل کس طرح بی بی زینب کے سر سے چادر چھین رہے ہیں. یہ صبر کی انتہا تھی امام سجاد علیہ السلام کی. یہی وجہ تھی کہ جب منہال کوفی نے کہا کہ مولا آپ گریا کرتے رہتے ہیں، مسلح عبادت آپ کی خون کے آنسوں سے تر ہو جاتا ہے، مولا کبھی گھر سے باہر تشریف لے جایا کریں. فرمایا میں کیسے گھر سے باہر جاؤں؟ اگر مجھے کوئی بچہ نظر آتا ہے تو مجھے علی قاسم اون محمد یاد آ جاتے ہیں. اگر میں کسی شیر خار کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی علی اصغر یاد آ جاتا ہے، اور اگر میں کسی جوان کو دیکھوں تو مجھے علی اکبر یاد آتے ہیں. اور فرمایا کہ کسی نے کہا کہ مولا بازار کی طرف چلے جایا کرے. مولا نے فرمایا کہ میں کس طرح بازار جاؤں کہ مجھے شام کا بازار نہیں بھولا، مجھے شام کے بازار کے منظر نہیں بھولے. کسی نے پوچھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں نازل ہوئی؟ تو میرے مولا نے رو کر 3 بار کہا الشام الشام الشام. فرمایا کہ شام میں سب سے زیادہ مصیبت نازل ہوئی. فرمایا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ شام میں پتھر آپ پر برسائے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی. مولا کتنے پتھر مارے گئے؟ میرے مولا کی آنکھوں سے لہو بہہ گیا. میرے مولا نے فرمایا کہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنی پتھروں کی بارش ہوئی کہ جب پتھروں کی بارش رکی تو میری پھپھی مجھے پہچان نہیں سکی اور میں پھپھی کو نہیں پہچان سکا. کہ ایک ایسا مقام آیا کہ کسی ملعونہ نے جب پتھر مارا تو پتھر مولا حسین علیہ السلام کی جبین مبارک پر لگا، اور بی بی زینب نے فریاد کی کہ حسین اتنے ظلم سے شہید کیے گئے ہو، حسین مرنے کے بعد بھی تجھے مارا جاتا.
لعنت اللہ علی قوم الظالمین ولا ادائم اجمعین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ ولا ابائی فی حاضی الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینم حتی تسکنو ارزقتوان و تمتعو فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجر البحور یا ملین الحدید لداؤد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ پاک پروردگاری ذکر کے صدقے کل مومنین مومنات کی جملہ پریشانیاں دور فرما، جو مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں پاک پروردگار جوار رحمت میں ہو، جوار محمد و آل محمد میں ہو۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرض عطا فرما۔ پاک پروردگار جو بے روزگار مومنین ہیں انہیں روزگار عطا فرما، رزق حلال فرما، رزق حلال کو حلال کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے اولاد مولا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمانا مولا، جو مومنوں کے دلوں میں آپس میں بغض ہے کینہ ہے پروردگار وہ دور فرما، سب کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، مومنوں میں تمام مومنین میں اتفاق اور اتحاد ہماری صفوں میں تا قیامت قائم رہے۔ پروردگار اول و آخری دعا دل کی التجا میرے 12ویں آقا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، اور جب میرے مولا کا ظہور ہو تو مولا کی پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔